آپ کی نظر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ سونا بن جاتی ہے۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ میری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مٹی کو ہاتھ لگائے اور وہ سونا بن جائے۔ بھائی میں یہ بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹا سا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں وہ کسی ہائی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، بہت گڈ ریزلٹ پہ ہوتے ہیں، وہ فیمس ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، آپ اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ کو بعد میں اس کا بیڈ ایفیکٹ ملتا ہے، بالکل بیڈ ریزلٹ، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ میں جو ہوں وہ ہوم ریمیڈیز، ریسیپیز اور بہت سے موٹیویٹیڈ ٹپس اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میرے چھوٹے سے دل کو تسلی ہو جائے کہ آپ کو میری ایفرٹس پسند آ رہی ہیں۔ ایک فوٹوگرافر نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہوا تھا کہ 20 روپیز کی پکچر ایسی کہ جیسے آپ ہیں، اور 30 روپیز کی پکچر ایسی جیسے آپ ہونا چاہتے ہیں، اور 50 روپیز کی پکچر جیسے آپ لوگوں کو دکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس فوٹوگرافر نے مرتے وقت بتایا کہ لوگ ہمیشہ اس سے 50 روپیز والی ہی پکچر بنوایا کرتے تھے، یعنی کہ لوگ اپنی ساری زندگی ایسے کام میں صرف کر دیتے ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کامیابی، ترقی اور عظمت کی بلندیوں تک پرسکون اور پراعتماد انداز میں پہنچنے کے لیے تیز ترین سواری آپ کی فطری صلاحیت ہے۔ فطری صلاحیت اس خطرہ پروف گاڑی کی طرح ہے جو آپ کو کٹھن ترین منزل تک کم وقت میں محفوظ اور آرام دہ طریقے سے پہنچا دے گی۔ گویا انسان بنیادی طور پر کامیابی، عظمت اور ترقی کی لگن رکھتا ہے، تاہم اس مقصد کو پانے کے لیے وہ جس راستے یا سواری کا انتخاب کرتا ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس ہدف کو پالے گا یا نامراد رہے گا۔ اگر منزل کٹھن ہو، مشکل بھی ہو اور دور بھی ہو، جبکہ آپ چونٹی کی چال رینگنے والے کسی لنگڑے اونٹ پر کامیابی کا سفر شروع کریں تو جلد ہی سفر کی تھکن، راستے کی مشکلات اور بے یقینی اور مایوسی کے احساسات آپ کی ساری توانائی نچوڑ لیں گے۔ عظمت کی خواہش آپ کے دل سے بوریا بستر گول کر جائے گی اور کامیابی کے خواب آپ کی آنکھوں سے روٹھ جائیں گے۔ 1980 میں امریکی ماہر نفسیات نے ایک اہم تحقیق میں 1500 افراد کو شامل کیا۔ ان 1500 میں سے 87% افراد کا تعلق ایسے گروپ سے تھا جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی ٹھان رکھی تھی، جبکہ جو کام وہ دل سے کرنے کی خواہش مند تھے اسے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ اپنی فطری صلاحیت کے بل بوتے پر کچھ کر گزرنے کی بجائے ایسا کچھ کرنا چاہتے تھے جس سے وہ ڈھیروں پیسہ کمائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے من پسند کام اور فطری ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے زیادہ بہتر مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسرا گروپ، جو کل افراد کا صرف 13% تھا، ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے پیسے کے برعکس اپنی فطری رجحانات کے مطابق کام کرنے کو ترجیح دی اور طے کیا کہ وہ پیسے کی فکر کو اپنی فطری صلاحیتوں کے اظہار پر فوقیت نہیں دیں گے۔ ان 13% افراد نے دل کی بات سننے کی راہ چنی۔ 20 سال بعد ان 1500 افراد کی زندگیوں کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج نے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ 1500 میں سے 101 افراد لاکھپتی ہو چکے تھے، اور اس سے بھی حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ وہ 101 میں سے 79 افراد کا تعلق ایسے گروپ سے تھا جو تحقیق میں شامل کل افراد کا صرف 13% تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں دل کی بات سننے، سمجھنے اور ماننے کی آواز پر لبیک کہا تھا، جنہوں نے اپنے بیچ کی نشو و نما کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ایک بڑی دلچسپ حقیقت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ تخلیق انسان کے وقت اللہ تعالیٰ جب انسان کو صلاحیت کا تحفہ دینے لگے تو انہوں نے اپنی چاروں مقرب فرشتوں کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، آج میں انسان کو جو تحفہ دینے لگا ہوں چاہتا ہوں کہ اسے مخفی رکھوں،
یعنی کہ اس انسان سے چھپا کے رکھوں کہ انسان وہاں تک آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ یہ تحفہ صلاحیت اور عظمت کا تحفہ، تم بتاؤ کہ اسے کہاں چھپا کر رکھا جائے؟ پہلے فرشتے نے کہا، اے ہمارے مالک، بہتر ہے کہ آپ اس تحفے کو زمین کی تہوں میں چھپا دیں تاکہ انسان وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت عطا کرنے لگے ہیں۔ تو فرشتہ کہہ رہے کہ وہ اس صلاحیت کو زمین کی تہوں میں چھپا دیں اللہ تعالیٰ، تاکہ انسان وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دور مستقبل میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے فرشتے نے کہا، اے ہمارے معبود، بہتر ہے کہ آپ اس تحفے کو پانی کی تہوں میں کہیں گہرے سمندر میں چھپا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں جھانکتے ہوئے انکار کر دیا۔ تیسرے فرشتے نے کہا، اے ہمارے خالق، میں تو کہتا ہوں کہ اس تحفے کو ساتوں آسمانوں میں کہیں چھپا دیا جائے۔ چوتھے فرشتے نے کہا، اے ہمارے آقا، آپ خود سب سے بہتر جانتے ہیں، تاہم میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس تحفے کو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں چھپا دیا جائے تاکہ انسان وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں تجاویز بھی رد کر دی اور فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان سمندروں، زمینوں، آسمانوں اور سیاروں تک ضرور جا پہنچے گا، اس لیے میں یہ صلاحیت اور عظمت کا تحفہ وہاں نہیں بلکہ اس کے اندر، اس کے دل میں چھپا رہا ہوں، کیونکہ یہاں تک وہ سب سے آخر میں جھانکے گا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اپنے اندر سب سے آخر میں جھانکتے ہیں؟ چلیے ہم یہاں پر ایک بہت فیمس سنگر کی بات کر لیتے ہیں۔ مشہور امریکی موسیقار مائیکل جونز آج سے کچھ سال پہلے تک ایک معمولی سے ہوٹل میں آرکیسٹرا بجانے کا کام کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے اپنا ذاتی میوزک بھی تیار کر رکھا تھا، لیکن وہ دوسروں کے سامنے بہت کم اپنا میوزک بجاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات مشہور امریکی گلوکاروں کے مشہور گانوں کی دھنیں ہی بجاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول میوزک بجانے میں مصروف تھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور بہت توجہ سے اس کا میوزک سننے لگا۔ بوڑھے کی اس طرح توجہ دینے کی وجہ سے مائیکل ذرا کنفیوز ہو گیا اور فوراً گانا بدل دیا۔ بوڑھے نے انتہائی مہربان انداز میں اشارے سے اسے وہی گانا جاری رکھنے کی درخواست کی، لیکن مائیکل نے اس بار ایک نیا گانا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے پھر کہا، وہی پہلا گانا بجاؤ نا، وہ اتنا اچھا نہیں، یہ نئی فلم کا گانا ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ مائیکل نے کہا، او نہیں، وہی پہلے والا پلیز۔ بوڑھے نے اصرار کیا۔ مائیکل گانے پہ گانا بجاتا رہا، لیکن اس نے پہلے والا گانا نہیں گایا اور پہلا گانا گانے سے کتراتا رہا۔ اچانک بوڑھے نے اسے ٹوکا اور کہا، وہ میوزک جو تم پہلے بجا رہے تھے کس فلم کا ہے؟ وہ کسی فلم کا گیت نہیں بلکہ میری اپنی بنائی ہوئی دھن ہے۔ مائیکل نے جھجکتے ہوئے قدرے شرمساری سے کہا، واہ کیا کمال کا گانا ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ تم اتنے شرمندہ کیوں ہو رہے ہو۔ میں تمہارے پاس مشہور فلموں کے گانے سننے نہیں آیا بلکہ تمہارے ذاتی گانے کا میوزک سننے ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ تعریف سننے کے بعد بھی مائیکل کو لگا جیسے یہ بوڑھا محض اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے کام کو سراہ رہا ہے، لیکن وہ تو بہت عام سا گیت ہے اور میں نے بے خیالی میں بجانا شروع کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ اب وہ سب کے سامنے بجایا جائے۔ مائیکل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس لمحے بوڑھے نے بڑے مضبوط اور پروقار اور جادوئی لہجے میں مائیکل کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم خود اپنا گانا نہیں گاؤ گے تو پھر کون گائے گا؟ اس کے جسم میں ایک نئی لہر سی دوڑ گئی۔ بوڑھے کے اس طلسماتی جملے کا سحر ٹوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں آرکیسٹرا پر اسی کے اپنے گانے کی دھن چل رہی ہے اور بوڑھا اسی باوقار انداز میں اپنی نشست پر واپس جا رہا ہے۔ اگر تم خود اپنا گانا نہیں گاؤ گے تو پھر کون گائے گا؟ مائیکل نے بوڑھے کے الفاظ کو دہرایا۔
جسے اب وہ دور جاتے ہوئے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس ایک جملے نے مائیکل جونز کی پوری زندگی کی سمت بدل کر رکھ دی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر بیج پر نشو نما کے نئے در کھول دیے ہوں۔ اس وقت مائیکل جونز نے تہیہ کر لیا کہ وہ آئندہ صرف اپنی دنیں بجائے گا۔ آج مائیکل جونز ایک نامور موسیقار ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں تخلیقی صلاحیت کی نشو نما کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اسی طرح ایڈسن کی مثال لے لیں۔ یہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے بلب بنایا تھا۔ ایڈسن کو 9999 ناکامیاں بلب بنانے میں کامیابی سے نہ روک سکیں۔ جب اس کے کسی دوست نے کہا بس کرو یار، بہت ہو گئیں، یہ بلب بنانا تمہارے بس کا کام نہیں، 9999 ناکامیاں، خدا کی پناہ باز آ جاؤ، تو ایڈسن نے مسکراتے ہوئے کہا میں ناکام کہاں ہوا ہوں، میں نے تو 9999 ایسے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اب تک آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مایوسیاں، پریشانیاں، ناکامیاں ماضی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی ہیں، اب وہ نہیں آئیں گی۔ آپ کی کامیابی کے سفر میں رکاوٹ بننے والی تمام وجوہات، سوچیں اور بیمار خیالات غائب ہو گئے ہیں۔ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ دیجیے جو آپ کے جذبوں کو نئی طاقت سے بھر دیں۔ خون سکھانے والی، ہمت توڑنے والی سوچیں سوچتے رہنے سے کیا فائدہ؟ اپنی زندگی کو مزیدار رنگوں سے بھریں اور ہر طرح کے حالات میں کچھ کر گزرنے کی راہ ڈھونڈنے کی سوچ آپ کی طاقت بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے؟ اچھی سوچیں سوچنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو بس یہ جان لینا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نعمتوں کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا شکر بجا لاتے ہیں، تو سارے دکھ، پریشانیاں، ناامیدیاں، ناکامیاں دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑی شکر کی بات کیا ہوگی کہ آپ زندہ ہیں۔ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی تک آپ کے ہاتھوں سے کچھ ہونا باقی ہے۔ آپ زمین کے اوپر ہیں، نیچے نہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی؟ اس لمحے کو غنیمت جانیے اور کچھ کر گزریے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی زندگی ضائع مت کریں۔ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو نکالیں، پہچانیں اور آج سے ہی اس پر محنت شروع کر دیں اور اس کو کام میں لانا شروع کر دیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کا ٹیلنٹ بھی، اس کو ضائع مت کریں۔ اور آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بالکل مایوس ہے اور جو دکھاوے کی ہی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ میری ویڈیو ضرور شیئر کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے اس کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔